حضرت نوح علیہ السلام اور کشتی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے آسمان پر قیام کر لیا تو شیطان کو موقع مل گیا، چنانچہ اس نے پوری دنیا کو بگاڑ اور گمراہ سے بھر دیا۔ ہر دن نافرمانی، بے حیائی، گندگی بڑھنے لگی اور گمراہی سے پوری دنیا بھر گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو سدھرنے اور سیدھے راستے پر چلنے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 برس کی عمر پائی تھی اور 80 برس کے بعد پہلی وحی آپ کے پاس آئی۔ بنتے ہیں کہ حضرت نوح نے پوری قوم میں دین کی دعوت پھیلانا شروع کر دی، لوگوں کو بھلائیوں پر اکساتے اور برائیوں سے منع کرتے، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ قوم کو ہدایت حاصل ہو۔ لیکن قوم کے لوگ بڑے پتھر دل تھے، اپنے کفر پر جمے رہے اور حضرت نوح کو جھٹلانے میں لگے رہے۔ حضرت نوح نے بڑی محنت کی، تمام عمر تبلیغ کرتے رہے، پھر بھی کل 80 آدمیوں نے اسلام قبول کیا۔ صرف یہی تھوڑے سے لوگ تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کے بتائے راستے پر چلتے رہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا، کسی نے اپنی قوم سے اتنی تکلیف نہیں اٹھائی جتنی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے ہاتھوں مصیبت اٹھائی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے برے لوگ انہیں ہمیشہ ڈرایا دھمکایا کہتے کہ اپنی ان نیک باتوں سے باز آ جاؤ اور ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنے سے رک جاؤ۔ وہ ان کی سہایتا بھی کرتے ہیں۔ جب وہ بھلی باتوں بتاتے ہوتے تو انہیں مار مار کر بےحال کر دیتے، یہاں تک کہ بیٹے خبر پاتے اور انہیں اٹھا کر لے جاتے۔ دشمنوں کی دشمنی اس حد تک بڑھی ہوئی تھی کہ وہ مرنے کے وقت اپنے بیٹوں کو وصیت کرتے اور اپنے کفر کے عقیدے پر انہیں میں رہنے کی ہدایت کرتے، کہتے بیٹو ہرگز اپنے باپ دادا کے دین سے پھسلنا مت، نوح کی باتوں کا اثر لینا، اور جہاں تک وہ حضرت نوح کو دکھ اور تکلیف پہنچانا چاہے تمہارا ٹھکانہ جہنم ہی ہو۔ جب ایسی مصیبتوں میں 7 صدیاں گزر گئیں تو حضرت نوح علیہ السلام مایوس اور تنگ دل ہونے لگے۔ جب حالت یہ ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے نازل کی انہیں تسلی دی اور فرمایا، اے نوح تنگ دل مت ہونا، اب تم ان ظالموں سے آس مت رکھو، ان کا ساتھ چھوڑ دو، جو ایمان لائے سو لائے، باقی اب ایمان نہیں لانے کے لائق ہے، یہ تو بخت ہے، سب کے سب جہنم ایندھن بنیں گے۔ حضرت نوح نے عرض کیا کہ اللہ ان کی نسل سے بھی کوئی ایمان لائے گا یا نہیں؟ حکم ہوا یہ تو ایمان نہ لائیں گے، یہ تو ظالم ہے۔ ظالم پھر بھی حضرت نوح کی نے محبت اور لگاؤ کی وجہ سے اور اس لیے بھی کہ کوئی الزام نہ دے، فرمایا کہ اے لوگو ایمان نہ لاؤ گے تو یہ سمجھو کہ اللہ کا عذاب آیا۔ قوم نے کہا کہ ہمارے جو بت ہے ان کی عبادت ہم ہرگز نہ چھوڑیں گے، تم ایک خدا کی عبادت کرتے ہو تو اس کے خلاف ہم تو انہی بتوں کو پوجیں گے، تم جو ہم سے ہر وقت بحث و تکرار کرتے ہو تو پھر ٹھیک ہے، تم اگر سچے ہو تو لے آؤ اپنے رب کا عذاب، ہم اس سے سمجھ لیں گے۔ خدا کا عذاب۔ حضرت نوح مایوس ہو گئے اور دشمن اپنی دشمنی اکر رہے۔
حضرت نوح علیہ السلام نے بڑی ہی نرمی اور عاجزی کے ساتھ اللہ کو پکارا اور کہا اے خدا، جب میں ان کو تیری تعبد اور بندگی کی طرف بلایا ہوں تاکہ تم انہیں بخش دے، یہ اپنی کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں، اپنے چہروں پر کپڑے ڈال لیتے ہیں اور میری بات سنتے نہیں، بلکہ اپنے کفر میں اور تیز جاتے ہیں۔ تو اب یہ بند مجبور ہے، تو تم تو ہر ایک پر قدرت رکھتا ہے، تو اے خدا مغارت ہے دشمنوں کو، انکاریوں کو اور ان کے ملک اور لوگوں کو۔